سرزمین عرب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہو گئی۔ ٹاپ سیکرٹ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، عرب وہ خطہ ہے جہاں پہ اسلام کا ظہور ہوا اور جہاں سے نور ہدایت کی کرنیں نکل کر پوری دنیا میں پھیلی۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ عرب وہ خطہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطابق قیامت کا آغاز ہوگا اور قیامت کی نشانیاں بھی یہیں سے پوری ہونا شروع ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اشارت کردہ قیامت کی نشانیاں عرب میں پوری ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے متحدہ عرب امارات نے ایک ایسے پروجیکٹ کی پشت پناہی کی ہے جس سے قیامت بے حد نزدیک دکھائی دینے لگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عرب کے خطے کے بارے میں واضح ہدایات اور احکامات موجود ہیں، لیکن موجودہ عرب حکمران اس بارے میں بالکل بھی سیریس نہیں ہیں اور وہ دنیاوی مفادات کے لیے ان تمام لوگوں سے اپنے تعلقات بڑھانے میں کوشاں نظر آتے ہیں جن سے قرآن اور ہمارا دین واضح الفاظ میں منع فرماتا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے اسی سلسلے میں ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جس نے پورے خطے کو ہلا کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ کون سا قدم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خطۂ عرب کے بارے میں کون کون سی پیشگوئیاں موجود ہیں، آئیے آج کی اس ویڈیو میں تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ تو پیارے ساتھیوں، گزشتہ کچھ عرصے میں عرب ممالک اپنی تیل کی دولت کی وجہ سے دنیا بھر میں بے حد اہمیت اختیار کر چکے ہیں۔ خاص طور پر 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران اور اس کے بعد سے عرب ممالک کی جانب سے تیل کی سپلائی کو محدود کر دینا اور پوری دنیا کا ایک بڑا معاشی بحران کا شکار ہو جانا ان کی اہمیت کو بڑھا چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عرب ممالک ہر طرح سے مغربی طاقتوں کے بے حد نزدیک ہو چکے ہیں اور اس کی وجہ ہے ان ممالک میں موجود تیل کے ذخائر کی حفاظت میں مغربی فورسز کا موجود ہونا۔ اس سلسلے میں سعودی عرب میں تو امریکہ کے کئی فوجی اڈے تک موجود ہیں، دیگر عرب ممالک میں بھی امریکی فوجی اڈے موجود ہیں، لیکن سب سے زیادہ امریکی اڈے سعودی عرب میں ہی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ پچھلے کچھ عرصے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عرب خطے میں ماڈرنائزیشن کے نام پہ ایک بڑی تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ تقریباً تمام کے تمام عرب ممالک میں شراب اور منشیات کو تیزی سے فروغ مل رہا ہے اور اسے انسان کا ایک انفرادی فعل قرار دیتے ہوئے ریاست کی ذمہ داریوں میں سے دینی احکامات کو واضح طور پر نظر انداز کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پورے کے پورے عرب دنیا میں ناچ گانے اور ماڈرنائزیشن کے نام پر خواتین کو مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے کرنے کی تحریکیں بھی پوری زور و شور سے چل رہی ہیں۔ حال ہی میں سعودی عرب کی جانب سے خواتین کی ڈرائیونگ پر پابندی اٹھانا، مختلف شعبوں میں خواتین کو نمائندگی دینا اور ریاض سیزن فیسٹیول جیسے کئی ایونٹس منعقد کروا کر عرب عوام کو ناچ گانے میں مشغول کر دینا اس کی سب سے اہم مثالیں ہیں۔ 14 فروری سن 2024 یعنی چند دن قبل ہی متحدہ عرب امارات نے عرب زمین پر پہلی مندر کا افتتاح کیا ہے۔ اس افتتاح کے لیے انہوں نے انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی بطور مہمان خصوصی انوائٹ کیا تھا۔ ناظرین، یہاں پر رک کر ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم بتا دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک اونٹ اور بکریاں چرانے والے یعنی عرب کے بدو لوگ بے حد دولت مند نہ ہو جائیں اور آپس میں بڑی بڑی عمارتیں بنا کر مقابلہ بازی نہ کرنے لگیں، شرابیں کھلے عام نہ پی جانے لگیں اور بے حیائی کو فروغ نہ ملنے لگے، یہاں تک کہ اس خطے میں بتوں کی واپسی ہو جائے تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ پیارے ساتھیوں، ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح حکم موجود ہے کہ سرزمین عرب سے بت پرستوں اور یہودیوں کو مکمل طور پر نکال دیا جائے اور اس حکم پر خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل طور پر عمل بھی کروایا تھا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ عرب دنیا میں کیسی دنیا کی سب سے بڑی بڑی عمارتیں بنانے کے مقابلے چل رہے ہیں۔ دبئی کے برج خلیفہ کے مقابلے میں سعودی عرب جدہ میں جدہ ٹاور تعمیر کر رہا ہے اور بھی بڑے بڑے منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہوتی ہے کہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے کے مقابلے چل رہے ہیں، یہاں تک کہ سعودی عرب کی جانب سے جدہ ٹاور تعمیر کیے جانے کے اعلان کے بعد حال ہی میں متحدہ عرب امارات نے ایک اور بڑے پروجیکٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ اس پروجیکٹ میں پہلے سے بنے ہوئے برج خلیفہ، جو اب بھی دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ ہے، اس کے ارد گرد رنگ شیپ اسٹرکچر کو تعمیر کیا جائے گا اور اس رنگ شیپ اسٹرکچر میں بڑے ہی عجیب و غریب فیچرز بھی رکھے گئے ہیں۔ اس رنگ شیپ پہ چلنے والی ٹرین اور الیکٹرک کاروں سمیت یہاں پہ نہایت جدید ترین آفیسز اور بلڈنگ بھی ہوں گی۔ کئی بڑے بڑے ستون پہ قائم یہ وسیع اور اس رنگ یعنی دائرہ دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی سے مزین کیا جائے گا۔ ایک لحاظ سے سب سے زیادہ بڑی اور اونچی عمارتیں تعمیر کرنے کا یہ خبر اس وقت پاگل پن کی حدوں کو چھو رہا ہے۔ اس سب پہ آخری مہر متحدہ عرب امارات نے اس مندر کی افتتاح سے ثبت کر دی ہے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس مندر کی افتتاح سے چند روز قبل متحدہ عرب امارات کی 4 راستوں میں سے بے حد عجیب و غریب بارشوں اور اولوں کے طوفان آئے جنہوں نے کئی دن تک وہاں پہ شدید ژالہ باری کی اور اس وجہ سے انفراسٹرکچر کا بھاری نقصان کیا۔ اس وجہ سے اس مندر کی افتتاح کی تقریبات کو بھی کم کرنا پڑا، لیکن پھر بھی متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ زید بن نہیان نے اس افتتاح کو مؤخر یا کینسل نہیں کیا۔
इससे ये बात साबित हो जाती है कि अरब हुक्मरान अपनी दौलत को बढ़ाने और मफादात को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ये शदीद तूफान जो इससे पहले अरब के पूरे खित्ते की तारीख में आज तक रिकॉर्ड नहीं किया गया, ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक वार्निंग हो सकती है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि अरब हुक्मरान तो क्या अरब अवाम भी इस किस्म की वार्निंग को सीरियस लेने पर बिल्कुल भी तैयार नहीं है। नाज़रीन, खिताए अरब में तब्दीलियों की बुनियाद रखी जा चुकी है। अरब के रिज़ार्व सरसब्ज और शादाब मैदान बन रहे हैं। बारिशों की मिकदार में तेजी से इजाफा हो रहा है। अरब में शराब और जुए की कानूनी हैसियत दी जा चुकी है। खिताए अरब में पहली बार मुसलमान हुक्मरानों के हाथों बुतों का घर यानी मंदिर भी तामीर हो चुका है। यानी क़यामत के आने की तमाम निशानियां मुकम्मिल हो चुकी हैं। इस सब के बावजूद अब मुसलमानों के पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की शक्ल में ये तमाम पेशगोइयां मौजूद हैं, लेकिन हम उनसे कुछ भी सीखने को तैयार नहीं हैं। अल्लाह का वादा पूरा होकर रहेगा और क़यामत यकीनन आकर रहेगी, लेकिन देखना यह है कि हम मुसलमान उससे पहले अपनी गुनाहों से तौबा करते हैं या नहीं, और क्या अपनी इस हद धर्मी की बायस हम शैतानी लश्कर का हिस्सा तो नहीं बन जाएंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात में आने वाले इस भयानक तूफान की वजह से वहाँ पे बेशुमार तबाही हुई है, लेकिन इस तबाही को अब भी वहाँ के हुक्मरानों ने सीरियस नहीं लिया और पहली बार सरजमीन अरब पर बुतों की पूजा शुरू होने जा रही है। इन तमाम अवाल को यह कहकर सर्टिफाई किया जाता है कि हमारे मुल्क में मौजूद हिंदू कम्युनिटी को इबादत करने की जगह फराहम करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। नाज़रीन, सोचने की बात यह है कि जब इस्लाम ऐसी इजाज़त से सरेना मना करता है और यहूद और नसारा के साथ दोस्ती करने तक से मना फरमा दिया गया है, तो इस सब की क्या ज़रूरत है। इससे भी ज़्यादा हैरतनाक बात यह है कि मुत्तहिदा अरब इमारात समेत किसी भी अरब मुल्क का कानून ज़मीन अरब पर दीगर मज़ाहिब की ऐसी इबादत गाहों की तामीर की इजाज़त नहीं देता, और न ही ऐसी किसी इबादत गाह की डिमांड मुत्तहिदा अरब इमारात में मौजूदा हिंदू कम्युनिटी या इंडिया की जानिब से की गई थी। यह मुत्तहिदा अरब इमारात के अमीर शेख ज़ैद बिन नहयान की जानिब से खैर सगाली की मुजाहरे के तौर पर बनाया गया मंदिर है, जिसका रकबा 27 एकड़ पर फैला हुआ है। यानी यह मुत्तहिदा अरब इमारात में किसी भी बड़ी मस्जिद से भी ज्यादा बड़ा रकबा है। यहूद और हनूद की दोस्ती और खुशनुदी हासिल करने के लिए अरब हुक्मरान अपनी हदूद क्रॉस कर चुके हैं। अब देखना यह है कि यह सिलसिला अब कहां पर जाकर रुकेगा। एक तरफ मुत्तहिदा अरब इमारात की सरजमीन इंडिया के बाद सबसे बड़ा मंदिर तामीर कर रही है, तो दूसरी जानिब सऊदी अरब में इसराइली फ्लाइट्स की इजाजत भी दी गई है। वो सरजमीन जहां पे यहूद को कदम रखने की भी ममानियत थी, एक बार फिर यहूदियों के कदमों तले रोन दी जाएगी। आलमी इस्तामारी ताकतों की रस्सी कशी और मगरबी ताकतों के सामने सर झुकाने की ये रस्म न जाने कब तक जारी रहेगी। ये सब करके ये हुक्मरान ये समझते हैं कि वो अपने मुल्क व कौम के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, जब ये सरीहन हमारे दीन की खिलाफ वर्जी है। मुसलमानों की अजमत और सरबुलंदी सिर्फ और सिर्फ हमारे दीन पर अमल करने में है, और इस बात को हम मुकम्मल तौर पर फरामोश कर चुके हैं। जी तो टॉप सीक्रेट के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये थी आज का हमारी वीडियो। आज के इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना है। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।